अस्सलाम नाज़रीन, सराबर कदाब से मुखातिब है। इमरान खान साहब ने तीसरा खत लिख दिया है पाकिस्तान के मौजूदा आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब को, और इस खत ने कहर ढा दिया है। ये अहम तरीन खत है, यानी इससे पहले या कम अज कम अभी तक ना सुना है ना देखा है कि पाकिस्तानी फौज के हवाले से, DGISPR साहब के हवाले से, पाकिस्तान के आर्मी चीफ साहब को डायरेक्टली पब्लिकली इस तरह से मुखातिब किया जाए, इस तरह से बहुत सारी चीजें खुलकर फौज के रोल के हवाले से, एस्टेब्लिशमेंट के रोल के हवाले से बयान की जाए, वो आपके सामने रख देते हैं। लेकिन इस वक्त पूरा पाकिस्तान का निजाम खत की लपेट में आ चुका है और ये उस खत के दायरे से बाहर नहीं निकल पा रहा। अब समझ नहीं आ रही कि इमरान खान ने क्या सोचा था, इमरान खान की क्या फिक्र थी। पहले एक खत, फिर दूसरा खत, फिर तीसरा खत, यानी पहले खत के बाद ये कोशिश की गई, पूरा माहौल बनाया गया कि इस खत को इररेलेवेंट करार दे दिया जाए। खत के बारे में कहा जाए कि डाकिया लेकर खत नहीं पहुंचा है, खत के बारे में कहा जाए कि इसका कोई इंपैक्ट ही नहीं पड़ना, खत की कोई जरूरत ही नहीं है। लेकिन हैरान कुन तौर पर आज पाकिस्तान के मौजूदा आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब ने इस खत के ऊपर बातचीत की है। ये गैर रस्मी गुफ्तगू है, लेकिन आप सिर्फ कुछ देर के लिए सोचें कि पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ रहे हैं उन्होंने कितनी ही बार गैर रस्मी गुफ्तगू की है, और फिर गैर रस्मी गुफ्तगू भी एक ऐसी जो कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी खबर हो। बहरहाल तारिक मतीन साहब ये कहते हैं कि इमरान खान पाकिस्तान के आर्मी चीफ साहब को अपनी पिच के ऊपर लेकर आया है कि जनाब ये खत है, इसके ऊपर ये चीजें हैं, लिहाजा आपसे सवाल भी यही होगा और आप इन चीजों के बारे में हमें बताएं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब पाकिस्तान के तमाम तर प्राइम टेलीविजन, पाकिस्तान की डिबेट, पाकिस्तान की डिस्कशन, पाकिस्तान का तजिया, पाकिस्तान का सोशल मीडिया, ट्विटर, पाकिस्तान का अखबारात, उनके अंदर सिर्फ एक है इमरान खान साहब का खत और पाकिस्तान के आर्मी चीफ साहब की गुफ्तगू। तो इमरान खान साहब असल में उस खत को इतना रेलिवेंट कर चुके हैं कि अब ये गुफ्तगू डिबेट इस खत से बाहर जाएगी नहीं। खान ने क्या बातचीत की है वो आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले जो आसिम मुनीर साहब ने गुफ्तगू की है ये अहम तरीन है। आसिम मुनीर साहब ये कहते हैं, गैर रस्मी गुफ्तगू है, और ये बताया जा रहा है कि जब वो जा रहे थे, जाते जाते कुछ साफियों ने उनसे सवालात किए हैं। अब ये भी बड़ा रेयर होता है, यानी कि साफियों को इतनी एक्सेस दी जाए, जाहिर है उसके बगैर नहीं हो सकता कि वो सवाल कर सकें। तो फिर उसके बाद जवाब आया है। दो दफा गैर रस्मी गुफ्तगू हुई आसिम मुनीर साहब की। एक दफा वो आपको याद होगी, वडेरे को जाकर बता देना, बच्ची के सर पर हाथ रखा था कि वडेरे को जाकर बता देना कि इनकी जमीन में पानी ना छोड़े। और दूसरी दफा ये है, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की साफियों से गैर रस्मी बातचीत हुई है। मुझे किसी का कोई खत नहीं मिला। आर्मी चीफ यानी आर्मी चीफ साहब कह रहे हैं मुझे किसी का कोई खत नहीं मिला। इमरान खान का जो तीसरा खत है वहां पर तहरीक इंसाफ ने वादे लिख दिया है कि ये ओपन लेटर है, लिहाजा कोई भी बंदा डाकिए का इंतजार ना करे। यानी ओपन लेटर है, पब्लिक लेटर है, पब्लिक में मौजूद होगा, लिहाजा डाकिए का इंतजार ना किया जाए। खत मिला भी तो मैं नहीं पढ़ूंगा, अगर कोई खत मिला तो वजीर आजम को भिजवा दूंगा। खत की बातें सब चाले हैं। मुल्क बहुत अच्छे अंदाज में आगे बढ़ रहा है, पाकिस्तान में तरक्की हो रही है, पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है और पाकिस्तान को आगे बढ़ना है। यह आसिम मुनीर साहब ने गुफ्तगू की है कि पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है और पाकिस्तान को आगे बढ़ना है। पाकिस्तान तो इंशाल्लाह जरूर आगे बढ़ेगा और ये बात ठीक है कि इस मुल्क ने आगे बढ़ना है। अब इमरान खान साहब ने जो गुफ्तगू की है ये गैर मामूली गुफ्तगू है। ये इससे पहले आपने टेलीविजन पर या सोशल मीडिया पर इस तरह से नहीं सुनी होगी। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के नाम तीसरा खत और खुला खत। अब जाहिर है इससे पहले जो टाउट्स ने खबर दी थी और टाउट्स ने यह कहा था कि जनाब सिक्योरिटीज राय ये कह रहे हैं कि जनाब खत को संजीदा ना ले, ये इसके अंदर कोई जान नहीं है। उस पर इमरान खान ने दूसरा खत लिखा था। तो अब खुद आसिम मुनीर साहब ने अगर बातचीत की है तो इसका मतलब यह है कि तीसरा खत के बाद इमरान खान चौथा खत भी लिखेगा। तो सिर्फ और सिर्फ यह निजाम अब खत के गिर्द घूमेगा। अब खत के अंदर जो चीजें लिखी गई हैं यह बड़ी इंपॉर्टेंट है। इमरान खान ने कहा कि मैं अपनी जात के लिए कोई डील या कोई जमात या किसी भी या अपनी जमात के लिए आपसे किसी भी किस्म की कोई रियायत नहीं मांग रहा। तो खान ने बड़ा क्लियर कर दिया कि जनाब कोई किसी भी किस्म की हम आपसे रियायत नहीं चाह रहे। बतौर साबिक वजीर आजम और मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी, अब ये जो वर्ड है मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी ये अक्सर इस्तेमाल किया जाता है, कहीं और इस्तेमाल किया जाता है। तो ये खान ने इस्तेमाल किया कि बतौर साबिक वजीर आजम और मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी मुझे सिर्फ अपनी फौज की साख की बहाली और वतन अजीज के मुफाद मकसूद है। इस अमर के बावजूद कि फौज दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रही है और रोजाना शहादतें हो रही हैं, एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसियों के बाइस अवाम और फौज के दरमियान हम आहंगी नहीं है, यानी डिफरेंसेस पैदा हो गए। अब यहां से ये सबसे अहम तरीन और इंपैक्ट वाला सेंटेंस शुरू होता है। मैं DGISPR से कहता हूं, ISPR साहब से कहता हूं कि झूठा बयानिया ना दिया जाए। यानी ISPR को कह रहे हैं कि झूठी गुफ्तगू ना किया करें। बार बार ये कहना कि फौज सियासत में मुदाखलत नहीं करती कौम की अकल की तौहीन है। सोशल मीडिया के इस दौर में कोई चीज नहीं छुप सकती। मुल्क का बच्चा बच्चा वाकिफ है कि आर्मी चीफ ही इस मुल्क का निजाम चलाते हैं। इंतखाबात में धांधली हो या अरकान पार्लियामेंट की खरीदो फरोख्त हो, अदलिया की तबाही हो या अवामी राय दही पर कदगनों के काले कानून हो, ना सिर्फ हमारी शऊर हमारी बाशऊर कौम बल्कि आलमी बरादरी को भी मालूम है कि इसके पीछे कौन से नामालूम हाथ कार फरमा है। तो ये डायरेक्ट उन्होंने पाकिस्तान के आर्मी चीफ साहब को चार्जशीट किया है और खान का यह कहना है कि अवाम की सोच की आप तौहीन ना करें,
سب بچہ بچہ واقف ہے کہ آرمی چیف ہی اس ملک کا نظام چلاتا ہے. اور پھر نظام کے بارے میں کیا لکھا ہے؟ انتخابات کی دھاندلی، اراکین پارلیمنٹ کی خرید و فروخت، عدلیہ کی تباہی، عوامی رائے دہی کے پر قدغنوں کے کالے قانون. نہ صرف ہماری شعور بلکہ عالمی برادری بھی اس بارے میں جانتی ہے کہ اس کے پیچھے کون سے نامعلوم ہاتھ کار فرما ہے. لہذا میری ان سے گزارش ہے کہ غلط بیانی سے گریز کریں، کیونکہ یہ صرف من حیث الادارہ فوج کی بدنامی کا سبب بنتی ہے کہ آپ کی اس گفتگو سے فوج بدنام ہوتی ہے. میں 5 نکات پر روشنی ڈالوں گا جس کی وجہ سے پاکستان آج تباہی کی. اب خان نے 5 وہ نکات بتائے ہیں. بنیادی طور پر خان بتا رہا ہے کہ اب یہ آپ نے کیا ہے، اس کا یہ حل ہے، اس کا یہ سلوشن ہے. خان نے کہا پہل نمبر 1، دھاندلی زیادہ انتخابات کے ذریعے قوم کی جانب سے مسترد شدہ شیروں کو مسلط کر دیا گیا. یعنی خان کا یہ کہنا ہے کہ آپ نے دھاندلی کر کے اس ملک کے اندر ایک ایسے لوگوں کو اوپر بٹھا دیا جو عوام کے نمائندے نہیں ہیں. اسٹیبلشمنٹ کی اس پالیسی کی وجہ سے ملک کو شدید نقصان ہو رہا ہے. ابھی چند سال قبل تک جن کے سرے محل اور مے فیئر فلیٹس جیسی بے شمار کرپشن کی داستانیں قوم کو سنائی جا رہی تھی، انہیں کی پوری ریاستی مشینری اور ایجنسیز کو استعمال کر کے نہ صرف قبل از انتخابات بدترین دھاندلی کی گئی، بلکہ پولنگ ڈے اور اس کے بعد بھی تاریخ کا سب سے بڑا ڈاکہ مارا گیا ہے اور اس کو قوم پر مسلط کیا گیا ہے. یہ بیانیاں بنانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ شریف خاندان اور زرداری پر کیسز سیاسی نوعیت کے تھے. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے دور میں نیب کے کوئی کیسز نہیں بنائے گئے. انٹیلیجنس ایجنسیوں نے ان کی کرپشن کے ثبوت اکٹھے کیے. جنرل احتشام ضمیر اور فاروق لغاری نے ان کے اربوں روپے کرپشن اور منی لانڈرنگ کے ڈوزیر دیے تھے کہ یہ لوگ کتنے کرپٹ ہیں. نیب تو ہمارے کنٹرول میں ہی نہیں تھا. جنرل باجوہ نیب کو کنٹرول کرتا تھا. ان کے خلاف تمام کیسز ہمارے دور سے پہلے بنائے گئے ہیں. ہمارے دور میں صرف شہباز شریف کے خلاف مقصود چپڑاسی والا رمضان مل والا کیس بنا تھا جس کو بعد میں دبا دیا گیا اور یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں. پوائنٹ نمبر 2، جمہوریت کا خاتمہ. جمہوریت اخلاقیات پر چلتی ہے. حکومت کے پاس اخلاقی قوت ہو تو جمہوریت چل پڑتی ہے. 30 سال لگا کر پاکستان میں رفتہ رفتہ جمہوریت کی کچھ بحالی ہوئی تھی. عدلیہ مسلسل جدوجہد سے خود مختار ہوئی تھی اور میڈیا کچھ آزاد ہوا تھا اور ملک بہتری کی طرف جا رہا تھا. لیکن پہلے سازش سے ہماری حکومت کو ہٹایا گیا، پھر نہ صرف ایک جعلی حکومت مسلط کی گئی بلکہ ان کو دوبارہ ملک پر مسلط کرنے کے لیے آئین توڑا گیا ہے. یہ سخت ترین بات ہے کہ آپ نے آئین توڑ دیا ہے. انتخابات ملتوی کیے گئے. الیکشن سے پہلے ہر ہرباز مایا گیا. قاضی فائزہ کے ذریعے ہمارا نشان چھینا گیا. ہمارے امیدواروں کو میدان سے ہٹوایا گیا. حتیٰ کہ الیکشن کیمپین تک نہیں کرنے دی گئی. سب کچھ کرنے کے باوجود عوام نے سارے ووٹ ڈالے اور پھر فارم 47 کے ذریعے آپ نے ایک حکومت کو انسٹال کر دیا. اس کے بعد پھر پتن رپورٹ کا بھی ذکر ہے جہاں پر بتایا گیا کہ 64 باقاعدہ سے دھاندلی کے نئے طریقے استعمال کیے گئے. اس کے بعد جناب تیسرا پوائنٹ عمران خان لکھتا ہے کہ ترجیحات کی غلط سمت. ساری دنیا آگے کی جانب سفر کر رہی ہے مگر ہم مخالف سمت پر گامزن ہیں. پاکستان کو ڈیپ سٹرکچرل ریفارمز، اب یہ اصل چیز ہے، یہ اصل وہ گودا ہے جو عمران خان نے پکڑا ہے. یہ وہ کمر کی سینٹر ہڈی ہے جسے پکڑنے کی ضرورت ہے. یہ وہ نظام ہے جس کے بارے میں خان کہہ رہے ہیں کہ بنیادی ڈھانچے میں اصلاحات کی ضرورت ہے. یعنی جس مٹی سے یہ آپ نے بنا کر کھڑا کیا ہے وہ مٹی غلط ہے. ڈیپ سٹرکچرل ریفارمز کی ضرورت ہے جس میں اداروں کی مضبوطی، قانون کی حکمرانی، اقتصادی ترقی، آمدن میں اضافہ، اخراجات میں کمی، بڑھتی آبادی کے ساتھ روزگار کے مواقع پیدا کرنا، سماجی تحفظ، امن و امان اور ملک میں نئے سرمایہ کاری لانا شامل ہے. اداروں کی مضبوطی میں ہی ملک کی ترقی کا راز پوشیدہ ہے. یہ کام مشکل ہے اور صرف وہی حکومت کر سکتی ہے جس کے پاس عوامی مینڈیٹ ہوگا، جس کے پاس اخلاقی طاقت ہو، مورل اتھارٹی جو ختم ہو چکی ہے. اصلاحات کرنا این آر اوز اور جال سازی سے اقتدار لینے والوں کی بس کی بات نہیں ہے. یہاں جعلی پارلیمان ہے، جعلی ایم این ایز ہیں، جعلی وزیر ہیں، جعلی صدر ہیں. لہذا یہ اس طرح سے نہیں کر سکتے. لہذا یہ چیزیں اور زیادہ برباد ہوں گی اور ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. اس کے بعد خان صاحب نے لکھا ہے کہ ورلڈ جسٹس پروجیکٹ کے رول آف لا انڈیکس میں ہم 26ویں ترمیم کے بعد صرف گنتی کے چند ممالک سے آگے ہیں. دا اکانومسٹ کی انٹیلیجنس یونٹ کے ڈیموکریسی انڈیکس میں ہم ہائبرڈ نظام سے آمرانہ استبدادانہ نظام کی طرف گامزن ہیں. اسی طرح ملک میں امن صرف تب آئے گا جب اپنے پڑوسی ملک سے تعلقات کی پالیسیوں کو بہتر کریں گے اور پاکستان کے مفادات کو سامنے رکھ کر پالیسیز بنائیں گے. چوتھا جو نقطہ آیا ہے ہنر مند پاکستانیوں اور سرمایہ کی ملک سے باہر منتقلی، یعنی جو برینڈ رین ہو رہا ہے، جو پڑھے لکھے لوگ جا رہے ہیں. پاکستان میں جاری ظلم و جبر کے ماحول اور لاقانونیت سے عوام شدید مایوس ہے. سرمایہ کار اور ہنرمند افراد جوک در جوک بیرون ملک منتقل ہو رہے ہیں. 2 سال کے عرصے میں تقریباً 17 لاکھ افراد کی بیرون ملک منتقلی ہوئی ہے اور پاکستان کی معیشت کا 15 سے 20 ارب ڈالرز کا نقصان ہو چکا ہے. معاشی عدم استحکام اپنی انتہا پر ہے. گروتھ ریٹ 0 ہے اور پاکستان میں سرمایہ کاری نہ ہونے کے برابر ہے. ملک میں غربت اور بے روزگاری بڑھ گئی ہے اور تباہی عوام کی نکل گئی ہے. 5واں پوائنٹ، ملک میں انسانی حقوق کی پامالیاں. اب یہ خان نے ساری کہانی ایک دفعہ پھر لکھ دی ہے. ملک میں ہر جانب فسطائیت کا بازار گرم ہے. بنیادی انسانی حقوق کی معطلی اور حرمتوں کی پامالی سمیت وہ سب کچھ ہو رہا ہے جو مشرقی پاکستان میں ہوا.
یعنی اس وقت بنگلہ دیش میں اس وقت کے جنرل یحییٰ نے کیا تھا، اور سقوط ڈھاکہ جیسا سانحہ وقوع پذیر ہوا۔ 8 فروری کو ایک بار پھر ہمارے احتجاج کو ناکام بنانے کی کوششوں میں ملک بھر میں چھاپے مار کر چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا۔ یہ سلسلہ اب تک جاری ہے۔ پنجاب پولیس شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بن کر بدماشی پر اتر آئی ہے۔ وزیر آباد میں پولیس نے ہمارے ایک کارکن کا جنازہ تک نہیں پڑھنے دیا۔ 9 مئی اور 26 نومبر جیسے سانحات میں ریاست کی جانب سے کی جانے والی انسانی حقوق کی سنگین پامالیوں پر بھی کوئی ایکشن نہیں لیا گیا۔ اس ملک میں کسی کو انصاف ملنا ممکن نہیں ہے۔ 9 مئی اور 26 نومبر کو ہمارے نہتے جمہوریت پسند کارکنوں پر ظلم و تشدد کیا گیا، پرم شہریوں پر سیدھی گولیاں ماری گئی ہیں، اور پوری کہانی ہے جو کہ عمران خان صاحب نے لکھ دی ہے کہ ہمارے ساتھ کتنے لوگ مارے گئے، کتنے لوگ اٹھائے گئے، اور یہ ساری چیزیں۔ اب خان نے آخر میں اس کا جو کنکلوژن نکالا ہے وہ کیا نکالا ہے، وہ کیا خان کہہ رہا ہے؟ خان کہہ رہا ہے کہ جناب یہ جو اوپر میں نے کہا ہے اس پر غور و فکر کریں، اور اس کی روشنی میں اسٹیبلشمنٹ کا اپنی پالیسیوں کو فوری تبدیل کرنا ہوگا۔ وقت کی ضرورت ہے تاکہ جو بطور ادارہ فوج کے بدنامی کا عمل رک سکے۔ ملکی خزانہ لوٹ کر بیرون ملک ڈھیر لگانے والی اشرافیہ کا کیا ہے، وہ تو اگلی پرواز ہے، یعنی اشرافیہ تو نکل جائے گی لیکن ادارہ بدنام ہو رہا ہے۔ اور یہ 24 کروڑ پاکستانیوں کا ادارہ ہے، 25 کروڑ پاکستانیوں کو، اور 24 کروڑ پاکستانیوں کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ جن کا جینا مرنا پاکستان میں ہے۔ ذاتی مفادات سے بالاتر ہو کر اور اپنی غلطیوں سے سیکھ کر تمام اقدامات اور پالیسیز کو آئین اور قانون کے دائرے میں لانا پاکستان کی بقا اور ترقی کا واحد راستہ ہے۔ سیاسی اور معاشی استحکام اور ملکی سلامتی کے لیے ناگزیر ہے کہ فوج اور عوام کے درمیان خلیج کم ہو، اور اس بڑھتے خلیج کو کم کرنے کے لیے صرف ایک ہی صورت ہے، اور وہ ہے کہ فوج کا اپنی آئینی حدود میں واپس چلے جانا۔ یہ سب سے اہم ترین لائن ہے۔ اور سیاست سے خود کو علیحدہ کرنا اور اپنی متعین کردہ ذمہ داریاں پوری کرنا، اور یہ کام فوج کو خود کرنا ہوگا، ورنہ یہی بڑھتی خلیج قومی سلامتی کی اصلاحات میں فالٹ لائنز بن جائیں گی۔ اٹس خوفناک۔ تو یہ ساری چیزیں عمران خان صاحب نے جناب اپنی طرف سے کلیئر کر دی ہیں، اور خان کا یہ کہنا ہے کہ فوج کو سیاست سے نکلنا پڑے گا۔ ISPR صاحب کے بارے میں خان کا یہ کہنا ہے کہ جناب آپ جو بیانیاں بنا رہے ہیں وہ غلط ہے، جھوٹ پر مبنی ہیں، اور آپ عوام کی توہین کر رہے ہیں۔ لیٹس سی تحریک انصاف کے کتنے لوگ اسے ٹویٹ کرتے ہیں، اور ظاہر ہے یہ ایک ڈیبیٹ پاکستان کے اندر عمران خان نے شروع کروا دی ہے۔ خیال رکھیے گا، اپڈیٹ کریں گے۔ اللہ حافظ۔